اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس سوا کوئی الہ نہیں۔ الحی، وہ زندہ و جاوید ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ اس کو تھام کر رکھنا۔ یہ دو جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں یہ حدیث آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے، نشاندہی کر دی وہ قرآن کی تھی، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں ليلۃ القدر ہے، اور وہ ليلۃ القدر خیر من الف شہر تعین کے ساتھ نہیں بتایا۔ البتہ یہ کہ رمضان میں ہے، تلاش کرو، پوری رمضان کی راتیں جا کر گزارو۔ اگر تمہیں معلوم ہو ليلۃ القدر کتنی قیمتی ہے تو اس کے لیے 30 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات تو نہیں، جبکہ وہ 1000 سال سے افضل ہے۔ اچھا یہ نہیں تو چلو 10 دن آخری عشرے میں تلاش کرو، چلو اور کمی کر دیتے ہیں آخری عشرے کے جو طاق راتیں، لیکن یہ تعین سے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے اشارے 27ویں شب کے بارے میں گمان غالب ہے لوگوں کو، لیکن حضور نے نہیں بتایا صراحت کے ساتھ۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں اعظم ایک ہے اللہ، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی لازماً قبول، اور وہ 3 سوروں میں۔ اب اس کی تحقیق تو وہ یہ نام، یہ 2 الفاظ، 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں، پہلی آیت میں الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ الحج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ربنا انس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سے، کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے ليلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو، لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں، وہ الفاظ ہے الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران میں یہاں دوسری آیت میں موجود ہیں، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے القیوم ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس کلام کی عظمت کی طرف کہ جان لو یہ کلام کس کا، کس نے اتارا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب اے نبی آپ پر حق کے ساتھ، اور یہاں نوٹ کیجیے نزلہ ہے، نزلہ ینزل تنزیلا، انزلہ نہیں آیا، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات اور انجیل۔ اور یہ کہ 2 اعتبارات سے تصدیق ہے، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی جن میں تحریف ہو گئی، لیکن یہ کہ قرآن اور حضور مصداق بن کر آئے ہیں ان پیشین گوئیوں کا جو ان کتابوں میں تھی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان اتارا، فرقان قرآن مجید کے لیے بھی ہے، فرقان تورات کے لیے بھی ہے، فرقان معجزات کے لیے بھی ہے۔
ہر وہ شے، یوم الفرقان ہم سورہ انفال میں پڑھیں گے غور، غزوہ بدر کے دن کو کہا گیا، جو شے بالکل مبرہن کر دے، حق و باطل کے مابین امتیاز قائم کر دے، وہ فرقان۔ لیکن یہاں اب تہدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ۔ یہ دنیا کی دوسری کتابوں کا معاملہ نہ سمجھو کہ اسے مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، نہیں مانا تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں، نہیں راغب ہے تو مت پڑھو، کوئی الزام نہیں۔ یہ کتاب ویسی نہیں، بلکہ یہ کتاب کو اب اگر نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا۔ یہ لفظ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی شدید ذو انتقام بھی ہے، عزوز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ کی ذہن میں رہنی چاہیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، نہ آسمان کی نہ زمین کی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پہلی چیز اللہ کے علم سے متعلق تھی، اور یہ اللہ کی قدرت سے متعلق ہے۔ وہی ہے کہ جو تمہاری نقشہ کشی کر دیتا ہے، صورت بنا دیتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسا چاہتا ہے۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ وہی العزیز ہے اور الحکیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ کسی جگہ انزلہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ردم کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن مجید کی اپنی ایک ملکوتی غنا ہے، اس کی ایک موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے، تو اس میں جو ردم کے حوالے سے اگر ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جائیں۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات جو ہیں محکم، پختہ، حکم جیسا کہ میں نے بتایا، حکمت عقل کی پختگی، محکم آیت، پختہ آیت، جس کا مفہوم بالکل واضح ہو، جس کو ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ ہن ام الکتاب، اس کتاب کی جڑ اور اساس اور بنیاد وہی ہے، وہ اخر متشابہات، اور کچھ متشابہ ہیں کہ جن کا حقیقی اور صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ عام حالات میں ناممکن۔ یہ میں تفصیل سے تعارف قرآن کی ضمن میں عرض کر چکا ہوں۔ آیات الاحکام جتنی بھی ہے وہ سب محکم ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام یہ حلال، لیکن یہ کہ جو بھی آیات ہیں کہ جن میں بحث ہے عالم غیب، اللہ کی ذات و صفات، کیا تصور کر، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، کیا تصور کریں۔ اسی طریقے سے فرشتے، عالم غیب کی شے، عالم برزخ قبر میں کیا ہوتا ہے، اسی طرح عالم آخرہ جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اس میں ہمارے ذہن کے قریب لا کر کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر تو راستہ سیدھا رہے گا نہیں آدمی کا، لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ تو دوسرے درجے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فزیکل فینومینا بھی، یہ بھی ایک وقت تک رہے ہیں آیات متشابہات میں سے، لیکن رفتہ رفتہ جیسے یہ سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں سے بہت سی چیزیں اب محکم ہو کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ گویا کہ شفٹنگ سینڈز کے مانند ہے کہ ان میں سے جو چیزیں، بہت سی چیزیں واضح ہو گئیں جو پہلے واضح نہیں، لیکن اب بھی بعض چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا 7 آسمان سے کیا مراد ہے کہ جو واضح نہیں ہے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ بہت اہم ہے، اصل جو ہے جڑ کتاب کی، اس لیے کہ کتاب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہے مجموعہ احکام۔ کتاب جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا، جہاں حکم آیا کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، تو کتاب کی جڑ اور اساس میں وہ وہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی، اب وہ یہ ہے کہ وہ کوئی خاص بات نہیں نکالنی ہے تاکہ اپنی ذہانت و فطانت کا جو ہے ڈنکا بجوایا جا سکے، یا کوئی اور فساد پیدا کرنا ہے، کوئی فتنہ پیدا کرنا ہے، ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے، اب اس ٹیڑھے ذہن کے لیے کوئی دلیل چاہیے قرآن سے، اب وہ متشابہات کے چکر میں لگیں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کسی کے مفہوم کو میں اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان کے کہ جو متشابہ ہیں، ان میں سے ابتغاء الفتنۃ، یا تو فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں فتنے کی تلاش میں،
وابتغاء تاویلہ، اور تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی اصل حقیقت، اصل منشا، اصل مراد، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں علم میں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے اس کتاب پر، قرآن پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں، جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انتظار کریں، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ صحیح روش اور یہ نصیحت نہیں حاصل کر سکتے مگر وہی کہ جو ہوش مند ہے، عقل مند ہے۔ اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی لیمیٹیشنز کو جان لے، میری عقل کی حدود کیا ہے، عقل کہاں تک جا سکتی۔ اگر انسان اپنی عقل کی حدود کو نہیں جانتا تو وہ پھر اولو الالباب میں سے نہیں۔ عقل بڑی شے ہے لیکن یہ کہ اس کی حدود ہیں، ایک حد سے آگے یہ عقل تجاوز نہیں کر سکتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں، منزل تک پہنچانے والی شے جو ہے وہ عقل نہیں، وہ قلب پہنچائے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال عقل ایک روشنی دیتی ہے، حقیقت کی طرف اشارے کر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور ان کا یہ قول ہوتا ہے اولو الالباب کا، اے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں تو خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تیری بارگاہ سے ملے گا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں، قیامت کا دن، یوم القیامہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر ہے۔ هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ لہذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی رہے اپنے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، اپنے لات کو، عزا کو، منات کو، ہبل کو، وہ تو اور دور کی بات ہو گئی۔ ایک ہے شرک فی الدعا، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں۔ اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں، کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہے، کسی کو پکارنا کسی کا بھی ہو۔ دعا لا تدعو مع اللہ احدا، اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ہمارا قول و قرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ، اس کے خلاف نہ ہو، کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک باریک نکتہ سمجھ لیجئے، ایک ہے کسی کو پکارنا، کسی سے مدد چاہنا، کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا، جو کہ ہو دنیاوی جو معمولات ہیں، جو عام ہمارے قواعد ہیں، ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں، وہ شرک نہیں ہے۔ میں کسی کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پلا دو، یہ بھی ایک دعا ہے، استمداد ہے، مدد آپ نے مانگی ہے، اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن کیا ہے یہ کہ گھڑا ہے، وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں پانی ہے، اس میں سے پانی لائے گا وہ دے دو۔ جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہے ان کے دائرے کے اندر کوئی دعا، کوئی استمداد، کوئی استعانت، کوئی استغاثہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے اللہ کے سوا، وہ شرک ہے۔ وہ استدعا ہو، استغاثہ ہو، استعانت ہو، استمداد ہو، استنصار ہو، کچھ بھی ہو، غیبی طور دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبعی قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر مدد مانگنا، اس میں قطعاً کوئی شرک نہیں، یہ توحید ہے۔ البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے، ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں، کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے۔
تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے؟ کام کرنے والا تو اللہ ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو. کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو. اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو ڈھیلا نہ بناؤ. کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر لینا ہے. مت مانگو کسی سے. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے. حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے. آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو. آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند تھا. لیکن دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دی. اسے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا. دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی. تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی. لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام ہے. فرشتے کے وجود میں تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کر، قطعاً نہیں، غلط. شرک. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ. وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو نام کل کے کل. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے. عرضهم، ظاہر بات ہے یہاں حضرت آدم مراد نہیں ہے بلکہ وہ اشیاء یا وہ اشخاص، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، جن کے نام حضرت آدم کو سکھائے گئے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا فرشتوں سے کہ اب مجھے بتاؤ ان کے نام اگر تم صادق ہو. اور صادق کا لفظ عربی زبان میں صرف سچ کے لیے نہیں آتا، درست ہونا کسی شے کا. اگر تمہارا خیال صحیح ہے، اگر تمہارا موقف درست ہے تو ان کے نام مجھے. اسی طرح کذب جو ہے جھوٹ، وہ جھوٹ کے لیے بھی آتا ہے جبکہ آدمی جان بوجھ کر کوئی خلاف حقیقت بات کہہ رہا ہو یا بیان کر رہا ہو. اور اگر مغالطے میں بھی آ کر کوئی شخص خلاف حقیقت بات کر رہا ہو، خلاف واقعہ بات کر رہا ہو تو اس پر بھی کذب کا اطلاق ہو جائے. تو یہ صدق اور کذب جو ہے اردو میں ہم ان کا جو مفہوم سمجھتے ہیں عربی میں اس سے وسیع تر ہے. تو فرمایا کہ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے عرض کیا تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم عطا کیا. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی ہے کل علم رکھنے والا اور پوری حکمت کا احاطہ کرنا. یہاں پر جو اسلوب حصر کا ہے، انک انت العلیم، یقیناً تو ہی واحد ہستی ہے کہ جو پورے علم کا احاطہ کرتی ہے، جس کے پاس کل علم ہے، ہر شے جس کے علم میں ہے. اور الحکیم، جو حکمت کا بھی احاطہ کرنے والی ذات ہے، وہ تو ہی ہے اور تیری ہی ذات ہے واحد. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اب بتاؤ انہیں ان کے نام. فلما انبأهم باسمائهم، تو جب آدم نے بتا دیے انہیں ان کے نام، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا ہر چھپی ہوئی شے کو، میں جانتا ہوں کل غیب کو آسمانوں کے اور زمین کے.
انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ کہ تم چھپا رہے ہیں۔ اب یہ چند آیات جو ہیں اس میں ایک ہی مضمون آیا ہے تو اس پر بحثیت مجموعی ہم کلام کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نام کن چیز، ایک تو سطحی سے سوالات آتے ہیں کہ اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی امتحان لیا گیا ہے فرشتوں کا، تو یہ اصل میں انداز وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ صرف فرشتوں کے سامنے ڈیمانسٹریشن کرنی، ایک شے کی وضاحت پیش کرنی ہے کہ جس ہستی کو میں خلافت عطا فرما رہا ہوں وہ جہاں اس میں کوئی شر کا پہلو ہے وہاں خیر کا پہلو ہے، یا یہ کہ جہاں میں اس کو یہ اختیار دے رہا ہوں وہاں ساتھ ہی علم دے رہا ہوں، اور یہ علم جو ہے یہ یقیناً بیلنس کرے گا، اس کے اندر جو بھی امکان شر ہے اس کو بیلنس کرے گا اور خلافت کی بنیاد میں۔ اس میں اصل میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نام کس سے تھے؟ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں، مشکلات القرآن میں سے ہے یہ مقام، بلکہ میرے نزدیک تو مشکل ترین مقامات میں سے ہے یہ چوتھا رکوع قرآن مجید کا سورہ بقرہ کا۔ یہاں پر دو رائے ہیں، اکثر و بیشتر ہمارے مفسرین، متقدمین اور متاخرین تقریباً اس پر ان کا اجماع ہے کہ یہ ہے اشیاء کے نام اور ان کے خواص، صرف نام نہیں بلکہ ان کے خواص، ان کی خاصیتیں، ان کی پراپرٹیز، اس لیے کہ جو انسان کا جو علم ہے انسانی علم، اس لیے کہ علم دو ہے، ایک علم ہے انسانی علم یا جس کو ہم کہیں گے مادی علم، جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے حواس کے ذریعے سے، اور پھر عقل کے حواس جو ہے ہمارے معلومات فراہم کرتے ہیں، سینس ڈیٹا جسے ہم کہتے ہیں، وہ ڈیٹا فراہم ہو گیا، آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، کہیں کچھ چکھا، کچھ چھوا، کچھ سونگھا، مختلف جو ہمارے ذرائع ہیں اس سے ہم نے کچھ معلومات حاصل کی، ان معلومات کو پھر مرتب کیا، اس سے استدلال، استنباط، اس سے پھر استدلال کرتے ہوئے اور استخراج کرتے ہوئے پھر بہت سی چیزیں جو ہے مزید معلومات جو پہلے سے غیر معلوم تھی ان حقیقتوں تک بھی انسان اپنے منطق کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسانی علم، تو انسانی علم، اور جس کو خاص طور پر آج کے اعتبار سے آپ کہیے مادی علم یا سائنسی علم، اس لیے کہ اسی میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے فلسفیانہ علم کا بھی، کہ انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس پر وہ اپنی علم کی فیکلٹی جو ہے، دماغ کی ریزننگ کی فیکلٹی کو اپلائی کرتا ہے اور کائنات کے کچھ کلی حقائق کے بارے میں بھی رائے قائم کرتا ہے، اسی کو ہم فلسفہ کہتے ہیں۔ لیکن فلسفے کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے، اس وقت وہ جو بنیادی انسانی علم ہے، یعنی حواس کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات اور ان معلومات سے مزید استدلال اور استنباط کے ذریعے سے کچھ اور چیزوں کو معلوم کرتے ہوئے آگے بڑھنا قدم بقدم، یہ علم جو ہے ترقی کرتا چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی شاید اتفاقاً ہی ہوا ہو کہ دو پتھر آپس میں ٹکرائے ہو اور چنگاری پیدا ہو گئی، جس انسان نے پہلی مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا ہوگا تو ایک بہت بڑا اکتشاف ہوا اس کے سامنے، بڑا انکشاف ہوا، اور اس کے بعد وہ جو ہے پتھروں کو ٹکرا کر چنگاری پیدا کر کے آگ کی دریافت ہو گئی، جو ایک بہت بڑی سورس تھی انرجی کی، یہی واحد سورس ہوگی پہلے، اور بہت بڑا موجد قرار پایا ہوگا وہ انسان جس نے آگ دریافت۔ اسی طریقے سے رفتہ رفتہ یہ سبھی دیکھتے رہے ہوں گے کہ اوپر سے پھل درختوں کے جو ہے گرتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک سائنسدان نے بیٹھ کر دیکھا، مشاہدہ کیا، اس سے نتیجہ نکالا کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی قوت ہے، کوئی کشش ثقل ہے کہ جو ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یا یہ کہ اس آگ کے اوپر پانی اگر کبھی کسی نے رکھا ہو دیگچی میں اور وہ اس نے کہیں دیکھا ہو کہ وہ بھاپ کی وجہ سے اس کا ڈھکن جو ہے دیگچی کا وہ ہل رہا ہے، تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی طاقت ہے اس کے اندر، کوئی قوت ہے جو اس ڈھکن کو ہلا رہی ہے۔ چنانچہ بھاپ، اس کے اندر جو قوت اللہ نے رکھی ہوئی وہ انسان کو معلوم ہوئی، اسٹیم انجن دریافت ہو گئے۔ یہ تدریجاً ارتقا ہو رہا ہے انسان، لیکن اس علم کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ انسان کا مشاہدہ، کوئی شے، کوئی فینومینن اس نے دیکھا، پھر اس کے لیے کوئی نام تجویز، کوئی عنوان، اور یہ ناموں کے ذریعے ہی سے انسان نے اپنی معلومات کو منضبط کیا، مرتب کیا، انہی کے حوالے سے پھر یہ علم جو ہے ایک نسل سے اگلی نسل کو منتقل ہوا۔ تو یہ علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، اور یہاں اس کو شامل رکھ لیجئے کہ یہ پوٹینشلی گویا کہ پورا وہ علم حضرت آدم کو دے دیا، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے، اسی کا ظہور ہے جو تدریجاً ہو رہا ہے۔ اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس علم کی جو کہ حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو آلات ہیں، وہ آدم کو عطا کر دیے۔ سمع، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں وہ استعداد تھی،
تو گویا کہ ان کے ذریعے سے جو کل علم انسان کو حاصل ہونے والا ہے، گویا کہ وہ پورا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ یہ مختلف تعبیرات جو ہیں اس کی ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں نے علم الاسماء سے مراد یہی لیا ہے اشیاء کا علم، یعنی یہ جو سائنٹیفک علم ہے، مختلف اشیاء، مختلف چیزیں، ان کے خواص، ان کی پراپرٹیز، فزیکل فینومینا، فزیکل فورسز، ان کے لیے پھر عنوانات طے کرنا، اس کے لیے ٹرمز ایجاد کرنا، اس کے حوالے سے علم کو آگے بڑھانا، یہ مراد دیا ہے اکثر و بیشتر علماء نے۔ اس میں ایک ذرا ہٹ کر بات کہی ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ یہاں جو ضمیریں آ رہی ہیں وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر، چنانچہ ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو ملائکہ کے سامنے۔ اب یہ ہم کی ضمیر جو ہے ذوی العقول کے لیے۔ اسی طریقے سے انبئونی باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ اس سے انہوں نے ایک نتیجہ برآمد کیا ہے کہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ذریت جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، ارواح کی شکل میں ان سب کی تخلیق ہو چکی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کے اندر جو عظیم شخصیتیں پیدا ہونے والی تھیں، جن میں عظیم ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی میں ابراہیم اور انہی میں نوح اور انہی میں عیسیٰ، انہی میں موسیٰ علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان کا گویا کہ مشاہدہ کرایا گیا۔ ان کی جو ارواح تھی ان میں بھی وہ نورانیت یقیناً ہوگی، جھلک رہی ہوگی، ان کا مشاہدہ کرایا گیا اور پوچھا گیا، حضرت آدم کو ان کے نام بتا دیے، اور پھر یہ کہ فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا گیا کہ جہاں یہاں شیاطین بھی پیدا ہوں گے، بڑے سرکش لوگ بھی ہوں گے، یہاں نمرود اور اگر فرائنہ بھی ہوں گے، نماردہ بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ اسی نسل آدم کے اندر یہ خیر کے پیکر بھی ہوں گے، جو کہ ہر اعتبار سے نیکی کے، بھلائی کے علم بردار، اور کہ اپنے عمل میں، اپنے کردار میں بلندی ترفع ہوگا۔ تو گویا کہ یہ ایک رائے ہے جو اصلاحی صاحب نے محض اس دلیل کی بنیاد پر کہ یہاں ذوی العقول کے لیے ضمیریں آ رہی ہیں، اس سے مراد ہے کچھ انسانوں کے، ذریت آدم کے نیک لوگوں کے نام، اور ان کا مشاہدہ کرا دیا گیا، اور اس سے گویا کہ ملائکہ کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ ٹھیک ہے، چونکہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے، اسے آٹونومی دی جا رہی ہے، اس کو خلافت دی جا رہی ہے، تو شر کا امکان بھی ہے، تمہارا یہ اشتباہ جو ہے غلط نہیں ہے کہ یہ فساد مچائے گا، یفسد فی الارض یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور خونریزی کرے گا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیک ہستیاں بھی ہیں کہ جو اس ذریت آدم کے اندر پیدا ہوگی، کہ جو زمین کو خیر سے بھر دے گی، یہ بھی وہ ساتھ کے ساتھ موجود ہے۔ یہ رائے ہے مولانا اصلاحی صاحب کی۔ اور ایک اعتبار سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ وزن بنتا ہے ان کی اس رائے میں کہ یہاں پر ضمائر وہ ہیں کہ جو ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے جب وہ رائے دی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو اس میں اس کا جواب یہی ہوگا کہ چونکہ تمام علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اشخاص بھی آئے اس میں اور وہ اشیاء بھی آئیں، تو اس اعتبار سے برسبیل تغلیب یہ وہ ضمائر وہ استعمال کر دیے گئے جو ذوی العقول کے لیے ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی کا پر حصر ہو رہا ہو، بلکہ یہ کہ وہ تمام اشیاء کا ہیں۔ میرے نزدیک بھی جو اصل موضوع ہے خلافت، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی اور زیادہ مناسبت رکھنے والی رائے یہی ہے کہ یہ علم اسماء وہ انسانی علم ہے جو انسان نے اپنے ذرائع سے تدریجاً حاصل کیا، اپنے مشاہدے سے، ان السمع والبصر، دیکھ کر، سن کر، نتائج کا استنباط کر کے، استدلال کر کے جو معلومات انسان جو ہے حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، یہی در حقیقت وہ فیکلٹی ہے انسان کی، یہی اس کی وہ صلاحیت ہے۔ یہ صلاحیت ودیت کر دی گئی، یا یوں کہیے کہ حضرت آدم کو وہ کل علم ودیت کر دیا گیا پوٹینشلی، بالقوہ، اسی کا جو بالقوہ تھا وہی علم ہے کہ جو اب بالفعل اور ایکچولی اب اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ سب اسی کی ایکسفولیشن ہے، جیسے کہ بیج کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے، آم کی گٹھلی میں پورا درخت ہے، اسی میں سے وہ برآمد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم کو گویا کہ یہ پورا کا پورا علم دے دیا۔ یہ خلافت کے ساتھ اس کا تعلق اس اعتبار سے بہت مناسبت رکھنے والا ہے کہ یہ علم ہے در حقیقت کہ جو اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو دیا گیا۔ سخر لکم، جو میں نے دو مقامات پر آپ سے عرض کیا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جہاں تک تو ہے خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہاں سے زمین کا معاملہ، ہماری ضروریات کی باہم رسانی کے لیے اور ہماری
ہماری جو بھی دسترس ہے اس کی حد تک تو زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ ہمارے خلافت عرضی ہمیں دی گئی ہے، خلافت پوری کائنات کی نہیں دی۔ البتہ یہ ہے کہ وہ علم کی وہ بنیاد عطا کر دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی، اور یوں کہیے کہ ذریت آدم کو پریکٹیکلی، کہ جس کے نتیجے میں وہ تسخیر کر سکے گا کائنات۔ حقیقی تقویٰ ہے، صحیح تقویٰ ہے، قلب کا تقویٰ ہے، جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں تقویٰ ہے تو تقویٰ ہے، باقی لباس اور مذاقتہ یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروپ ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن حقیقی تقویٰ ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا، جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کرے گا۔ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے، آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا۔ خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ۔ پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا۔ عظیم، اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے، تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقویٰ اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو، کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا، جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اقامت دین کی جد و جہد ہو، غلبہ دین کی جد و جہد ہو، اپنے آپ کو اجل صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی، کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں، ہے ایمان اور یقین اس پر، کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرو۔ لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا، توکل، بڑی مشکل، وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ، وہ اس کے لیے کافی۔ یہاں تک فرمایا ہے حدیث قدسی میں، حدیث میں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دے۔ فکر ماں در کار ماں ہزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہے۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا۔ وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا، پھر کہیں شرافت ہو، مروت ہو، آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے، پھر وہ کارساز ہے۔ کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو حوالے کرو۔ اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے، یہ صاف سامنے آتے بھی نہیں۔ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکے۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے
تو کچھ جو کفار تھے مکے کے انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا. تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے. بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا ہے بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا. کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں. تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا. ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں. روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر اب پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف. یہ ربط ہے اگلی آیت کا، پڑھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں. اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب. ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاصل کر لو. ہم تو مائل پہ کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں. تم سوئے ہوتے ہو، ہم تو غافل نہیں، تو متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف. حدیث قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر آتا ہوں. وہ بارش بڑھاتا ہے، میں ہاتھ بڑھاتا ہوں. میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے، میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں. اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، بھلا اعلیٰ کی محفل میں ذکر کرتا ہوں. یعنی کہ الفاظ ہیں کہ تو تم غافل ہو بھائی ہم سے، ہم تو غافل نہیں. اغیب و ذو اللطائف لا یغیب وارجو ہو رجال لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے. ہر آن موجود، هو معکم اینما کنتم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. لیکن اب آئی بات اصل، یہ دو طرفہ بات ہوگی. مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو. میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو، دعا پہ کوئی پابندی نہیں. لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو، پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو، دعا میں کوئی خطر. اور جہاں پارو گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers. اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں مان، جواب دینا اور قبول کرنا. اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جواب دینا، قبول کرنا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن فلیستجیبوا لی، میرا بھی تو کہنا مانو. چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کریں، میرے دین کا جھنڈا اونچا کریں. یہ سارے احکام ہیں کہ یہ قرآن میں. قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے. اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے. اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اللہ کے لیے دین ہو جائے، پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے. اس کے لیے پہلے دعوت دو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو. جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت. اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری. پہلے ذہنی بغاوت ہے، آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے. میں اس نظام کو نہیں اون کرتا، ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی چاچری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی. تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے. چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بھی تو کہنا سنے اور مانے. میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کرے، میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں اقیم الدین، تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں.
میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں. توکل کریں تو مجھ پر کریں، محبت کریں تو مجھ سے کریں، راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہے. توکل ہو، راضی برضائے رب ہو، اطاعت ہو، جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے اسپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور رشتے دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے، اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے، جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو وہاں یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے قرآن آیت نمبر 24 سورہ توبہ. وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اب وہ لفظ آ گیا رشد. دیکھیے پہلے آیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. روزہ، مجرد روزہ تقوی پیدا کر دے گا، ضبط نفس. اور ضبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے. یہ روزے کی ریاضت ہے، روزے کی ریاضت کا حاصل. رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو گنا پروگرام، دن میں روزہ، رات کا قیام قرآن کے ساتھ. اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے، قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے. اور آخری بات یہ، جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی، اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی. اسی کا نام دعا ہے. دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا جوہر ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے. یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے. 17 رکعتیں پڑھنی ہیں ہم نے عشاء کی، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی. ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں. 17 رکعتیں پڑھی ہوں یا 7 پڑھی ہوں، 10 پڑھی ہوں، آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ کو دعا کی نصیب نہیں ہوئی. دعا کب ہوتی ہے؟ بقول اقبال، یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو، انائے صغیر، انا میں، یہ چھوٹی سی انا ہے. اس انائے کبیر، اس انائے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو منظر آیت ہے قرآن مجید میں، وہ سورہ طٰہٰ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی نہ. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ ہے فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ انائے کبیر ہے، انفائنائٹ ایگو، اللہ، انا اللہ، the big انا. اور یہ چھوٹی سی انا ہے، انا میں. جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے، ہم کلام ہو، یہ ہے دعا. اگر یہ جاگی ہی نہیں، بیدار ہوئی نہیں، ہم کلام ہوئی نہیں، تو دعا تو حاصل نہیں ہوئی. مخ عبادت جو ہے، جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا. ہاں ایک شکل ہے عبادت کی، مراسم عبودیت ہے، یہ اشکال ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. ایک شکل ہے، تم نے کر لی، اجر ملے گا. آخر وقت نکالا ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اجر سے محنت کا جو اجرت وہ دے گا، لازم اس پر بھی دے گا. لیکن حقیقت صلاۃ کوئی اور شے. اسی لیے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے لیے یہ معراج کے درجے کی شے ہے. معراج میں مکالمہ ہوا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے فرمایا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، حضور نے فرمایا اس سلامتی میں میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں. سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک. یہ مکالمہ ہے، مخاطبہ ہے. جب تک یہ مکالمے اور مخاطبے کی شکل نہیں، اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں، سوئی ہوئی ہے، وہ ہوش ہے، پڑی ہوئی ہے، سسک رہی ہے یا مر چکی ہے، روح مر بھی جاتی ہے. جسم زندہ ہے، روح مر.
جسم جان کے ساتھ زندہ ہے، حیوان انسان زندہ ہے، انسان مر چکا. اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء. یہ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں. یہ تو مردہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے، ان کی روح مر چکی ہے. یہ تو حیوان رہ گیا ہے زندہ صرف. یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے؟ یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے. ظاہر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور بلی کی بھی ہے، اور کان کتے کی بھی ہے، بلی کے بھی ہے. کتا بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے. تم نے بچا لیا تو کون سا بڑا کمال کیا. وہ اندر کا انسان مر چکا ہے. یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے، بے ہوش ہے. یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. آتا ہے اللہ جواب دیتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنو گے. ان کانوں سے نہیں. وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی، وہ دل پر اتری تھی براہ راست. فإنه نزله على قلبه. ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے، وہ دل پر براہ. روح محمدی پر یہ روح، اسی لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے. لانے والا بھی روح، اور روح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح محمدی جس کا مسکن ہے قلب محمدی، اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کی. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کتاب کیا، شریعت کیا، ایمان کیا. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر اتارا. یہ ہے، اس کے لیے ہے اصل رشد. اب آخری لفظ آیا رشد. یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہے قرآن میں، کامیاب، فائزون. اتم الصیام الی اللیل. پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. الی اللیل میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ. اور اس میں بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے. بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے. کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں. تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کرو. اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں. سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرنا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. ہاں، اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف. یہ اعتکاف کا ذکر ہو. رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا. اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے. یہ ہے مسنون اعتکاف. اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے. جو مسجد میں معتکف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے، آ جائے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی. وہ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. یہ اللہ کی حدود ہیں، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں. فَلَا تَقْرَبُوهَا. تو ان کے قریب تک مت جاؤ. قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا. یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ. یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ. اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہے جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چرانے کے چرنے کے لیے ہے. وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا. وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے. لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًا
وحرم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، ارض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما ہے، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں۔ تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ اس لیے کیپ ایٹ اے ڈسٹینس، ایک فاصلے پر رہو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ، فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ۔ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا، بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچیں۔ جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے، جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا ان سے بھی بچو۔ جو صریحاً حلال ہے اسی پر اکتفا، جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہے، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ حرام ہے، تو ان سے یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود۔ تو یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ لکم للناس آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ احکام ہے تکمیلی روزے کے، جس کے ضمن میں میں نے کچھ احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی۔ اب یہ تیسری بات، روزے کا اصل حاصل کیا ہے؟ اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب علی التخییر وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود اور نصارہ، ان پر بھی یہ روزہ جو ہے یہ فرض تھا۔ البتہ احکام مختلف ہو گئے، جیسے جمعے کا دن اور جمعے کو چھوڑ کر یہودیوں نے سبت کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ سنڈے کو اختیار کر لیا، لیکن احکام میں فرق ہے۔ وہاں پورے سبت کے دن، ہفتے کے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے، لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ اس کے احکام جو ہے ان کے اندر تغیر و تبدل ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا، آف اور یا، وقا۔ وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا۔ ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے، لیکن اتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا، اور اسی سے تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا۔ وقا یقی دوسرے کو بچانا، بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے۔ یہ بچنے کی روش ہے، پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھنا۔ یہ تقویٰ زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا، ان کا استعمال کھانے پینے سے متعلق ہو یا وہ شہوت سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، اس سے بچنا۔ اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا، جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا،
آگ کے عذاب سے نجات مل جائے۔ اچھا روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ دیکھیے، ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں۔ ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، وہ میں بات کروں گا، لیکن حیوان تو ہے۔ جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو اس سے چاہیے آخر۔ اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں۔ حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے۔ یہ حیوانی تقاضے جو ہے، جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے وجود کے اندر ہے یہ، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے۔ اسی کو انڈین لیبیڈو کہا ہے فرائڈ نے۔ جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائڈ، اس نے اسے انڈ اور لفٹ سے تعبیر کیا، اس سے اوپر سیلف کو لایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے۔ تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں، اور میں اس کی دقت نظر، ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں۔ اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط، لیکن ایکویٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ یہی 3 لیولز ہمارے ہاں، نفس، قلب، روح، یہ 3 لیولز۔ اس نے کہا انڈ اینڈ لیبیڈو یہ لوسٹ ہے، پھر ایگو، سیلف، پھر سپر ایگو۔ 3 لیول وہ بھی مانتا، اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے، لیکن جہاں تک انڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے، وہ حیوانی تقاضا۔ اچھا، ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے، انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے جو ہے ساری بحث ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے ہو۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر، اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے۔ کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، کھاتا ہے۔ شراب کی عادت ہو گئی، پیتا ہے، یہ نہیں۔ تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے، اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا۔ ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہے، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں، لہذا جو قرآن میں کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے۔ یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بنتا رہ جائے، اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے اس کو پورا کرنا۔ یہ جو کیفیت انسان کی ہے،